भारत जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 17 साल बाद दूसरी मर्तबा टी20 आलमी चैंपियन बन गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। विराट कोहली 76 और अक्षर पटेल 47 रन के साथ नुमाया रहे। केशव महाराज और एनरिक नोकिया ने 2-2, जबकि मार्को जॉनसन और कगिसो रबादा ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना सकी। जसप्रीत बुमराह के शानदार स्पेल ने भारत को फतह दिलाई और उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अर्शदीप ने भी 2 विकेटें ली। 59 बॉल्स पर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। यूं जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर भारत 17 साल बाद दूसरी बार टी20 का चैंपियन बन गया। इससे कबल भारत 2007 में टी20 चैंपियन बना था। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए विराट कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप था और ये वही है जो हम हासिल करना चाहते थे। बलूचिस्तान के मशरकी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बाद 6 अफराद जाँ बहक और 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। मशरकी बलूचिस्तान के कोई सलमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बायस बास मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी देखने में आई। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धनस्तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जिसके बायस हाईवे पर बड़ी तादाद में गाड़ियां भी फंस गई। मुसलसल बारिश के बायस होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हुए। वहीं जिला जोब और शरानी में बारिशों के बाद शोबरियर इस्माइल खान शारा को दनासर के मुकाम पर बंद कर दिया गया। दूसरी जानब महकमे मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और सवात में बारिश की पेशगोई की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है। फाइनेंस बिल की दस्तखत कापी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। याद रहे कि विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटीज में रद्दबदल किया गया है। नया विफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। पार्लिमानी जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फाइनेंस तरमीमी बिल सदर को इरसाल किया। कौमी असम्बली ने मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। बिल और मुतालिका दस्तावेजात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल कल 1 जुलाई से लागू होगा। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तहलील करने के हवाले से कमेटी की सिफारिश पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल के हवाले से आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, रियाज हुसैन पीरज़ादा, एहसन इकबाल, आरिफ खान चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांज़ेब खान और मुतल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को PWD की तहलील के हवाले से लाहे अमल और इसके मुतबादिल के हवाले से कमेटी की सिफारिश पेश कर दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि फिलफौर PWD की तहलील का अमल शुरू किया जाए। तहलील के अमल के दौरान मुलाज़िमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत की कि पाक PW के तहत तमाम तर जारी मनसूबों को मुतल्लिक़ वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसन की सरबराही में वक्त मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आलमी बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के कामों में आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सेहत कार्ड के तर्ज पर तलबा के लिए तालीम कार्ड का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ शोबाजात में आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद, मुआशरे में इंसाफ और मसवात के असूलों की मुहाफ़िज़ है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि आज पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने के आज़म की तजदीद का दिन है। पार्लिमानी निज़ाम शफाफियत, जवाबदही और हुक्मरानी में अवाम की नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है।
انہوں نے کہا کہ ہر شخص اور ادارہ پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کرے۔ قومی اور صوبائی ایوانوں کے ارکان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مزید بولی کہ جمہوریت و انصاف کے اقدار کو برقرار رکھنے کی کاوشیں کرنے والے پارلیمنٹیرینز قابل تحسین ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط پارلیمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ پارلیمانی جمہوریت شہریوں کی فعال شرکت سے فروغ پاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ جمہوریت کی قوت پارلیمنٹ اور پارلیمانی اداروں کی مضبوطی میں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یونٹ اور ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ انتخابات پر لگائے گئے الزامات کو نظر انداز کر کے ووٹرز کے حقوق کے معاملے میں اندھی نہیں ہو سکتی۔ آئین سپریم کورٹ کا مکمل انصاف کا اختیار رہتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں لکھا، باطن نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط ہوئی۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا۔ جسٹس اطہر نے اضافی نوٹ میں مزید لکھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نااہل ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آروز پر ڈالنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن نے مطمئن کرنا ہے کہ سیاسی جماعت کس جواز پر انتخابی عمل سے باہر ہوئی۔ الیکشن کمیشن مطمئن کرنے میں ناکام رہا تو اس کی آئینی ذمہ داری پر سنجیدہ سوالات اٹھیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف غور خان نے 6 جولائی کو اسلام آباد جلسے کے لیے 19 رکنی مرکزی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ غور خان کمیٹی کے سربراہ جبکہ صدر اسلام آباد عامر مغل کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ جلسہ کمیٹی میں عمر ایوب، شبلی فراز، رؤف حسن اور اسد کیسر شامل ہیں۔ شعیب شاہین، علی بخاری، خالد خورشید اور ملک تیمور جلسہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ وہیں شہریار ریاض، فضل جوزف، راجہ وحید، احمد زادہ، یوسف زیدی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ جلسے کے NOC نہ ہونے کی صورت میں شعیب شاہین، علی بخاری اور ناصر اللہ نیازی ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کریں گے۔ وہی جلسہ DC اسلام آباد کے ساتھ طے شدہ جگہ پر 6 جولائی کی شام ترنول چوک میں ہوگا۔ کمیٹی جلسے کے انتظامی معاملات سمیت تمام معاملات کا جائزہ لے گی۔ سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کا انداز دو ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے پاس راستے ہیں، ہم بہتر تعلقات کی طرف جا سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم بہتر تعلقات کے لیے میکنزم بنا سکتے ہیں۔ جنگی تربیت کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ خطے میں ہمارا کوئی دوست نہیں رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم کیا فیصلے کرنا چاہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، اس انداز کو حب الوطنی کہہ کر ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں گریڈ 1 سے 15 تک کی سرکاری ملازمتوں کی بھرتیوں پر پابندی کے کیس کے معاملے پر صوبائی حکومت نے گریڈ 1 سے 15 تک کی بھرتیوں کے لیے امیدواروں کے ٹیسٹ اور انٹرویوز دوبارہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے صوبائی حکومت کی جانب سے عدالت میں تجویز پیش کر دی۔ عدالت نے صوبائی حکومت کی تجویز کے بعد درخواست نمٹا دی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے مطابق سندھ حکومت ملازمتوں کے لیے ازسر نو اختیارات جاری کرے گی۔ قانون کے مطابق دوبارہ امتحان اور پھر انٹرویو لیے جائیں گے۔ MQM کی درخواست کی سماعت جسٹس ظفر احمد راجپوت نے چیمبر میں کی۔ MQM کے وکیل فاروق نسیم اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دلائل پیش کیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے MQM کی درخواست پر اگست 2023 میں ملازمت دینے پر صوبے بھر میں حکم امتناع جاری کر رکھا ہے۔ کنڈی ماڈل فارم DA خان کو گورنر ہاؤس کا درجہ دینے اور اخراجات کا معاملے پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ماڈل فارم DA خان کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، کنڈی ماڈل فارم DA خان کے کسی بھی قسم کے اخراجات گورنر ہاؤس پشاور کے سرکاری فنڈ سے ادا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی صورتحال میں کفایت شعاری اور سادگی پر عمل پیرا ہوں۔ آئین میں تفویض شدہ اختیارات کے تحت کنڈی ماڈل فارم کو گورنر ہاؤس کیمپ آفس کا درجہ دیا گیا۔ بطور گورنر DA خان میں سرکاری عملے سمیت اپنی ذاتی رہائش گاہ پر مقیم ہوتا ہوں اور علاقے کے عوام سے ملاقاتیں کرتا ہوں۔
फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी वजूहात और ड्यूटी पर मामूर अमले को रिहाइश फराहम करने की बुनियाद पर कुंडी मॉडल फॉर्म को बतौर सरकारी रिहाइश का दर्जा दिया गया। अपने 24 साल अमली सियासी करियर में कभी भी इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की फौज को नहीं बल्कि हुकूमत की जरूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाकयात में गुज़श्ता एक साल में जो शिद्दत आई उसके बाद नई सफाराई की जरूरत थी। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया जाएगा। उनका कहना था कि माजी में किया जाने वाले फौजी ऑपरेशंस के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। इसलिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हुकूमत की जरूरत है और हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। गुज़श्ता एक दहाई में किसी ऐसे वाकयात हुए हैं जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी का बायस बने, जिनमें अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिकी अफवाज का इनकला और पाकिस्तान में बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान टीटीपी के जंगजुओं को मुल्क वापस लाना शामिल है। वजीर दिफा का कहना था कि उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी, मगर अफगान तालिबान अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर नहीं आए क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तालिबान से बातचीत के बाद उनके 4 से 5 हजार लोगों को वापस लाने का तजुर्बा नाकाम हुआ और तालिबान के वो साथी जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान में पनाहगाहें मिल गई। अब वो आते हैं, उनके घरों में रहते हैं और फिर कार्रवाइयां करते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। तालिबान के खिलाफ सरहद पर कार्रवाइयां की और आइंदा भी करेंगे। हम हमले करने वालों को केक पेस्ट्री तो नहीं खिलाएंगे। बानी शहमैद पीटीआई से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अगर बानी पीटीआई चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लें। सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज होगा। विफाकी वजीर का कहना था कि सियासत में अप डाउन आते रहते हैं, उन्हें खतरा नहीं समझना चाहिए। हुकूमत पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई वजीर आजम की बातचीत की पेशकश को संजीदा लेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अरब लीग ने लबनान की मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर इत्तेफाक किया है। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हसान जकी ने मिस्री मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि अरब लीग के रुकन ममालिक ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम बरकरार न रखने पर इत्तेफाक किया है। अरब मीडिया के मुताबिक अरब लीग ने 11 मार्च 2016 को हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इसके अलावा खलीज ताउन तंजीम ने भी मार्च 2016 में हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, माड़ीपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस में सवार अफराद पिकनिक पर जा रहे थे कि कराची के इलाके माड़ीपुर के करीब बस को हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जान से चले गए जबकि 7 जख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 3 खातीन और 1 मर्द शामिल है। बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। राहील ताहिर सदर राशिद अजीज हाशमी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी शेख मोहम्मद अकमल, मेंबरान इलेक्शन कमेटी फैसल दिलशाद, सलीम रजा ने तमाम ओहदेदारान को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दीगर ओहदेदारान पर इफ्तिखार मुगल नायब सदर, कामरान अब्बासी नायब सदर, राजा शफकत महमूद जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद नादिर बुखारी, रहीम शेर खान फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सेक्रेटरी इत्तलात मेंबरान मजलिस आमला में फजल जावेद खान, जावेद चौधरी, वहीद अहमद, निशान मलिक, जाहिद अवैसी, अब्दुल रजाक वगैरह और ऑफिस सेक्रेटरी में मुगल उसामा काशिफ करार पाए। नौ मुंतखब सदर राहील ताहिर और जनरल सेक्रेटरी राशिद हाशमी और ओहदेदारान ने इस अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में तमाम मेंबरान सहाफती कम्युनिटी के लिए मुकम्मल फाल किरदार अदा करेंगे और सहाफियों के फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कराची टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही की जानिब से सालाना बजट इजलास का इनेकाद किया गया है। चेयरमैन नवाज अली बरोही ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मंगूपीर के तमाम मसाइल जल्द हल करेंगे, जिसमें रोड्स, पानी के मसाइल शामिल हैं। हम मंगूपीर के इलाके में बेहतरी लाने के लिए कोशा है। मेंबरान ने कोयरा न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं वहाँ मौजूद अपनी नुमाइंदा नासिया अब्बासी से। जी नासिया, आगाह कीजिएगा।
میں موجود ہوں کراچی منگو پیر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں منگو پیر کے چیئرمین نواز علی بروہی صاحب. ان سے ہم آج کی بجٹ اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے؟ اور یہاں پہ بیسک جو نیسیسٹی ہے وہ سیوریج کے مسائل ہے. وہاں پہ سیوریج کے کافی کام ہمارے چیئرمین صاحب نے کروائے بھی ہیں اور آگے کروائیں گے بھی. ہر یو سی میں ہم خود جاتے ہیں, خود گھومتے ہیں. سارے ممبران ہمارے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں, سارے وائس چیئرمین صاحبان. آپ کو پتا یہ ایک پسماندہ ٹاؤن ہے اور اس کے اندر کچی آبادی ہے. 16 یوسیاں ہمارے اس ٹاؤن کے اندر 16 یوسیاں جو کہ کچی آبادی پر مشتمل ہے اور یہاں غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارے ایک سال میں ادھر ترقیاتی کام ہوئے تو اس کے لیے ہمارے جو لوگ تھے ان کا ماشاءاللہ بڑا جوش و جذبہ تھا. انہوں نے ہماری پیپلز پارٹی کا بہت شکریہ ادا کیا. سندھ میں ٹاؤن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثالی کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کراچی کو بدلے گی. یہ آج ہم نے الحمدللہ سال 2024-25 کا 2 ارب 18 کروڑ روپے کا ہم نے بجٹ پیش کیا ہے, جس میں ہم نے اسکول اور ہیلتھ اور تمام ترقیاتی جس میں روڈ مارکیٹنگ فیول کلاس اور ترقیاتی کام ہے تاکہ ہم اپنے منگو پیر ٹاؤن کو کراچی کے دوسرے علاقوں کے مطابق اس کو. پانی کا مسئلہ ہے کافی علاقوں میں, بجلی کا مسئلہ ہے. تو یہ تمام چیزیں چیلنجز ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ ٹاؤن کے مشاور سے تمام ممبران کے مشاور سے انشاءاللہ ٹاؤن کو بہتر سے ممبران نے جو ہے آج بہت اچھا کردار ادا کیا, خاص طور پر ہمارے پارٹی کے ممبران جس میں علی پور چاچا صاحب اور ہمارے دوسرے وائس چیئرمین. الحمدللہ منگو پیر کے ہم دوستوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. منگو پیر کے مسائل ہیں. ہماری بات ہوئی ابھی نواز علی بروہی صاحب سے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ منگو پیر کے جو بھی مسائل ہیں وہ بلاول کو جلد حل کریں گے. اس کا ایکشن لاہور شہر میں شراب کی سپلائی دینے والی خاتون گرفتار کر لی گئی. ایس ایچ او راوی روڈ فریاد اشرف نے ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 1 درجن کے قریب ملزمان گرفتار کیے. ملزمہ انیتا کے قبضے سے 41 شراب کی بوتلیں اور بیئر کی کین برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. آپ دیکھیں گے راوی روڈ پولیس نے 2 کارروائیاں کی ہیں. سب سے پہلے منشیات فروشی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح سے آئی جی پنجاب, سی سی پی لاہور اور ڈی اے جی آپریشن کا خواب ہے کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں کوئی بھی منشیات فروشی کرتا پکڑا جائے تو اس کے خلاف بالفور مقدمہ درج کیا جائے گا. اور اسی طرح سے آپ نے کئی مرد تو ایسے دیکھے ہوں گے جو منشیات فروشی کرتے ہیں, لیکن راوی روڈ کے علاقہ قادر آباد میں ایک انیتا نامی خاتون رہتی ہے جو شراب کی سپلائی کرتی ہے. مختلف ہوٹل سرائے سے یہ شراب خرید کر اپنے گھر لاتی تھی اور یہاں پر اپنے گاہکوں کو بذریعہ ٹیلی فون بلا کر اس کو شراب فروخت کرتی تھی. یہ نہ صرف اپنے گھر میں بلاتی تھی بلکہ یہ موٹر سائیکل کا استعمال کر کے شہر لاہور کی بہت ساری ایسی جگہوں پر خود بھی جاتی تھی جہاں پر یہ شراب فروخت کرتی تھی. ملزم انیتا کے قبضہ سے اب تک جو ہے وہ 41 عدد جو ہے وہ شراب کی بوتلیں اور بیئر کے کین جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں. اور انیتا جو ہے وہ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہی تھی اور پولیس سے اس کو گرفتار کرنا چاہتی تھی, لیکن یہ پولیس کے ساتھ مزاحمت کرتی تھی کیونکہ یہ خاتون تھی. اس کی گرفتاری کے لیے لیڈی پولیس اہلکار کا جو ہونا بڑا ضروری تھا. ایس ایچ او نے بڑی اچھی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی اور پولیس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک لیڈی کانسٹیبل کا بھی بندوبست کیا اور اس کو ساتھ لے کر گئے. اس کے گھر پہ جب ریڈ کیا گیا تو اس کو گرفتار کیا. اگر اس کے قبضہ سے مہنگی ترین جو ہے وہ 41 عدد شراب کی بوتلیں اور بیئر کے کین بھی برآمد کیے گئے. دوسری کارروائی میں قمار بازی کی جا رہی تھی. جس طرح سے لوگ سارا دن اپنی کمائی جو ہے وہ رات کو قمار بازی میں اڑا دیتے ہیں تو اس میں بھی 9 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس میں اللہ رکھا ہے, شباز ہے, خرم ہے, ساحل ہے, ہارون ہے. 9 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے داؤ پر لگی ہوئی ہزاروں روپے کی جو رقم تھی وہ بھی برآمد کی گئی ہے. اور یہ عرصہ دراز سے یہ بھی قمار بازی کر رہے تھے. اور 2 کارروائیاں ایس ایچ او راوی روڈ کی جانب سے کی گئی ہیں جن میں سے جو ہے وہ 9 لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ایک خاتون جو تھی اس کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضہ سے جو ہے وہ شراب بھی برآمد کی گئی ہے اور وٹک رقم بھی برآمد کی گئی ہے اور ان کے خلاف 2 مقدمات درج کر کے جو ہے وہ تفتیش انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے وسیم, بہت شکریہ. شیعہ بزرگ رہنما خواجہ علی محمد کی سالانہ برسی کے موقع پر مجلس اعزا منعقد کی گئی. مجلس خواجہ زاہد عباس, خواجہ حسن رضا کی زیر صدارت منعقد ہوئی. مجلس میں مولانا حسن رضا ہمدانی نے شرکاء سے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن بدر کی اس رپورٹ میں.
شیعہ بزرگ رہنما خواجہ علی محمد کی سالانہ برسی کے سلسلے میں مجلس اعظام منعقد کی گئی۔ مجلس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسن رضا ہمدانی نے اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ بانی مجلس پسران خواجہ علی محمد و ظفر عباس، سابقہ ڈی ایس پی خواجہ زاہد عباس، خواجہ اختر عباس خزانچی، کبڈی فیڈریشن سپورٹس بورڈ انسپیکٹر ڈولفن لاہور خواجہ حسن رضا، آغا اقبال حسین، خواجہ علی عباس، خواجہ خرم عباس، خواجہ قاسم رضا، طیب رضا خان، عماد رضا خان، خواجہ حسنین رضا، خواجہ اصغر علی، مرتضی حسن، شہزادہ اسلم پارٹی کے روح رواں، شہزادہ نعیم حیدر رضا، عدنان ہنجرہ، شیخ طارق حسین سمیت دیگر مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا حسن رضا ہمدانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا میدان غدیر کا مقام عید غدیر کی مناسبت سے اپنے فضائل اور مصائب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا اور تمام مومن مومنات کی اس بارے بتایا۔ ان کا کہنا تھا اس میں روزے کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث کی مناسبت سے ہے اور سب دنیا کے تمام لوگوں کو یہ ایک میسیج ہے کہ یہ جو عید غدیر ہے کوئی چھوٹی سی عید نہیں، یہ ایک بڑی عید ہے۔ اس میں اگر انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ 60 سال کے لیے روزے کے برابر ہے۔ جو اس کے دن کی مناسبت سے کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دے تو اس کو بھی 60 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ مجلس کے اختتام پر آنے والے مومنین میں خواجہ زاہد عباس اور خواجہ حسن رضا نے لنگر حسینی بھی تقسیم کیا۔ کیمرامین رانا اویس کے ہمراہ عاصم بدر کوہ نور نیوز لاہور۔ شیعہ بزرگ رہنما خواجہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام پر 1 روپیہ ٹیکس نہیں لگایا، بجلی آٹے پر سبسڈی دے کر عوام کو مشکلات سے دور رکھا ہے، باقی عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، بلدیاتی نمائندگان کے مینڈیٹ کی قدر کرتا ہوں، میونسپل کارپوریشن باغ کے لیے 25 آسامیوں باغ کو بگ سٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ میئر میونسپل کارپوریشن میجر ریٹائرڈ سردار عبدالقیوم بیگ کی طرف سے دیے گئے عشائیے سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا شہریوں کے لیے صاف پینے کے پانی کے لیے فنڈز مہیا کر دیے ہیں، بقیہ فنڈز بھی جلد مہیا کریں گے۔ سردار میر اکبر خان باغ کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں اور باغ کی ہمیشہ بھرپور ترجمانی کی ہے۔ تقریب کی صدارت میئر میونسپل کارپوریشن باغ سردار عبدالقیوم بیگ نے کی، جبکہ تقریب سے سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار نور وزراء حکومت سردار میں میر اکبر خان، ماجد خان، چودھری اکبر ابراہیم، میاں عبدالوحید، عامر الطاف، دیوان علی چوپائی، پیر مظہر سعید، میڈم امتیاز نسیم، نبیلہ ایوب، ملک مظفر کے علاوہ ڈیپٹی میئر میونسپل کارپوریشن سید سر افراز گردیزی، سید اشفاق شاہ، خان عبدالقادر خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں میئر سردار عبدالقیوم بیگ نے باغ شہر کے مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے، جن کی تائید وزیر حکومت سردار میر اکبر خان نے بھی اور مسائل کے حل کا مطالبہ کیا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے گریٹر واٹر سپلائی سمیت جملہ مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ کرپشن سے پاک ریاست میرا خواب ہے، جسے پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کرپشن نے ریاست کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں، اداروں کو مضبوط کر کے با اختیار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ آج میری حکومت میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، مختلف نظریات کے باوجود ہم سب اس نظریے پر ایک ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس پر تمام وزراء بہترین کام کر رہے ہیں۔ میری حکومت میں کوئی 1 روپیہ کرپشن ہوئی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔